بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت ہی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے اندر تاریخ اسلام کے بہت سے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، جن میں ایک انتہائی اہم کفر اور اسلام کی پہلی جنگ یوم الفرقان غزوہ بدر کا واقعہ بھی پیش آیا۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں غزوہ بدر کا وقوع ہوا۔ یہ غزوہ غزوات اسلام میں سب سے بڑا غزوہ ہے، اس لیے کہ اسلام کی عزت و شوکت کی ابتدا اور کفر اور شرک کی ذلت و رسوائی کی ابتدا اسی غزوے سے ہوئی۔ اللہ کی رحمت سے اسلام کو بغیر ظاہری اور مادی اسباب کے محض غیب سے قوت حاصل ہوئی اور کفر شرک کے سر پر ایسی کاری ضرب لگی کہ کفر کے دماغ کی ہڈی چور چور ہو گئی۔ میدان بدر، جس کا شاہد عدل اب تک موجود ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو قرآن کریم کے اندر یوم الفرقان فرمایا، یعنی حق اور باطل میں فرق اور امتیاز کا دن۔ بلکہ یہ مہینہ ہی فرقان تھا، یعنی رمضان المبارک، جس میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم اور فرقان حمید کو نازل فرما کر حق اور باطل، ہدایت و ضلالت کا فرق واضح فرما دیا، اور پھر اسی مہینہ میں روزے فرض فرمائے تاکہ محبین اور مخلصین کا امتحان فرمائے کہ کون اس کا محب صادق ہے، اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کی محبت میں سخت سے سخت گرمی میں شدائد کو برداشت کرتا ہے، اور کون محب کاذب ہے کہ اپنے پیٹ اور جبڑوں کا زر خرید غلام ہے۔ غرض یہ کہ یہ مہینہ ہی فرقان کا ہے کہ اس میں مختلف حیثیات اور متعدد جہات سے مختلف غیر مخلص اور مخلص کا فرق ظاہر اور نمایاں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اب ہم آتے ہیں غزوہ بدر کی طرف۔ سب سے پہلے ہم بدر کی بات کرتے ہیں۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جو کہ مدینہ منورہ سے 4 منزل اور 28 فرسخ یعنی تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ بدر بن یخلد بن نظر بن کنانہ یا بدر بن حارث کی طرف منسوب ہے، جو اس کا بانی تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ بدر ایک کنویں کا نام ہے۔ بہرحال شروع رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، قریش کے قافلے تجارت کو شام سے مکہ واپس لا رہے ہیں، جو مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے اس کی خبر دی اور فرمایا، یہ قریش کا کاروان تجارت ہے جو مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے، تم اس کی طرف خروج کرو، عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ قافلہ غنیمت میں تمہیں عطا فرما دے۔ چونکہ جنگ و جدال اور قتل و قتال کا وہم و گمان بھی نہیں تھا، اس لیے بغیر کسی جنگی تیاری اور اہتمام کے نکل کھڑے ہوئے۔ ابو سفیان کو یہ اندیشہ لگا ہوا تھا، اس لیے جب ابو سفیان حجاز کے قریب پہنچا تو ہر راہگیر اور مسافر سے آپ کے حالات اور خبریں پوچھا کرتا، یہاں تک کہ اس کو بعض مسافروں سے یہ خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ تیرے قافلے کی طرف خروج کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے اسی وقت زمزم غفاری کو اجرت دے کر مکہ روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ جس قدر ممکن ہو اپنے قافلہ کی خبر لیں اور اپنے سرمایہ کو بچانے کی کوشش کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر قافلہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں، میں کسی غزوہ میں پیچھے نہیں رہا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہوں، مگر غزوہ تبوک سے۔ غزوہ تبوک کے علاوہ غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا، لیکن غزوہ بدر سے تخلف کرنے والوں پر کوئی عتاب نہیں ہوا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قافلہ قریش کے ارادے سے نکلے تھے۔ حسب الاتفاق بلا کسی قصد کے اللہ نے مسلمانوں کو ان کے دشمنوں سے بھڑا دیا۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر منقول ہے۔ 12 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 313 یا 14 یا 15 آدمی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ مختلف روایات کی بنیاد پر مختلف قسم کے قول ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ اتنی جماعت میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ایک گھوڑا زبیر بن عوام کا اور ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہما کا تھا، اور ایک اونٹ 3 آدمیوں میں مشترک تھا کہ نوبت بنوبت سوار ہوتے تھے۔ ابو لبابہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی نوبت آتی تو ابو لبابہ اور علی عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ سوار ہو جائیں، ہم آپ کے بدلے میں پیدل چل لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم چلنے میں مجھ سے زیادہ قوی نہیں، اور میں تم سے زیادہ خدا کے اجر سے بے نیاز نہیں۔ بیر ابی عنبہ پر پہنچ کر، جو مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر ہے، تمام جماعت کا معائنہ فرمایا، جو کم عمر تھے ان کو واپس فرما دیا۔ مقام روحہ میں پہنچ کر ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینہ کا حاکم مقرر فرما کر واپس کیا۔ اس لشکر میں 3 علم تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں، دوسرا مصعب بن عمیر اور تیسرا کسی انصاری کے ہاتھ میں تھا۔ جب مقام صفرا کے قریب پہنچے تو بس بن عمر جہنی
اور عدی بن ابی زغبہ جوہنی کو قافلے ابی سفیان کے تجسس کے لیے آپ نے آگے روانہ کیا۔ ادھر زمزم غفاری ابو سفیان کا پیغام لے کر مکہ پہنچا کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، دوڑو اور جلدی اس کی خبر لو۔ اس خبر کا پہنچنا تھا کہ تمام مکہ میں ہلچل پڑ گئی، اس لیے کہ قریش کا کوئی مرد و عورت ایسا نہ رہا تھا کہ جس نے اپنی ساری جمع پونجی اور سرمایہ اس میں شریک نہ کر دیا ہو۔ اس لیے اس خبر کے سنتے ہی تمام مکہ میں جوش پھیل گیا اور 1000 آدمی پورے ساز و سامان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ ابو جہل سردار لشکر تھا۔ قریش نہایت کروفر اور سامان عیش و طرب کے ساتھ گانے بجانے والی عورتوں، طبلوں اور طبلچیوں کو ساتھ لے کر اکڑتے ہوئے اور اتراتے ہوئے روانہ ہوئے۔ چنانچہ سورہ انفال میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ۔ اے مسلمانوں، تم ان کافروں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور اپنی قوت و شوکت دکھلاتے ہوئے نکلے ہیں۔ غزوہ بدر کے لیے تقریباً تمام سرداران قریش شریک لشکر ہوئے، صرف ابو لہب کسی وجہ سے نہ جا سکا اور اپنے بجائے ابو جہل کے بھائی عاص بن ہشام کو روانہ کر دیا۔ عاص بن ہشام کے ذمہ ابو لہب کے 4000 درہم قرض تھے، جو مفلس ہو جانے کی وجہ سے ادا کرنے کی استطاعت نہ رہی تھی، اس لیے قرض کے دباؤ میں ابو لہب کے عوض جنگ میں جانا قبول کر لیا۔ اور اسی طرح امیہ بن خلف نے بھی اول بدر میں جانے سے انکار کیا، لیکن ابو جہل کے جبر اور اصرار کی وجہ سے ساتھ چل پڑا۔ روحہ سے چل کر جب آپ مقام صفرہ پر پہنچے تو بس اور عدی رضی اللہ تعالی عنہما نے آ کر آپ کو قریش کی روانگی کی اطلاع دی۔ اس وقت آپ نے مہاجرین اور انصار کو مشورہ کے لیے جمع فرمایا اور قریش کی اس شان سے روانگی کی خبر دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہی فوراً کھڑے ہو گئے اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جانثاری کیا اور آپ کے اشارے کو قبول کیا اور دل و جان سے اطاعت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ جانثاری کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ، جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو انجام دیجیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ ہرگز نہ کہیں گے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کے خلاف یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا پروردگار جہاد و قتال کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد و قتال کریں گے۔ اس روایت کو ابن اسحاق نے نقل کیا ہے اور بخاری شریف کی روایت کے اندر یوں الفاظ ہیں وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفِكَ کہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ راوی حدیث عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا ہے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قافلے ابی سفیان کی خبر دی اور فرمایا کہ اگر تم اس کی طرف خروج کرو تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو غنیمت کا مال عطا فرمائے۔ ہم نے عرض کیا کہ کیا بہتر، اور روانہ ہو گئے۔ جب 1-2 دن کا راستہ طے کر چکے تب آپ نے ہم کو مکہ سے قریش کے روانہ ہونے کی خبر دی اور جہاد و قتال کے لیے تیار ہو جانے کا حکم دیا۔ بعض لوگوں نے کچھ تعامل کیا کیونکہ گھر سے اس ارادے سے نہیں چلے تھے۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور اظہار جانثاری کیا، کاش ہم سب ایسا ہی کہتے جیسا کہ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، یعنی کاش ہم بھی ابتدا سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر سب نے ہی لبیک کہا اور سب لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے بعد انصار کی طرف سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طویل تقریر ارشاد فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے یوں کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور اس امر کی گواہی دی کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہی حق ہے، اور اطاعت اور جانثاری کے بارے میں ہم آپ کو پختہ عہد و میثاق دے چکے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ مدینہ سے کسی اور ارادہ سے نکلے تھے اور اللہ نے دوسری صورت پیدا فرما دی، جو منشا مبارک ہو اس پر چلیے اور جس سے چاہے تعلقات قائم کریں اور جس سے چاہے تعلق قطع کریں اور جس سے چاہے صلح کریں اور جس سے چاہے دشمنی کریں، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے مال میں سے جس قدر چاہیں لیں اور جس قدر چاہیں ہم کو عطا فرمائیں، اور مال کا جو حصہ آپ لیں گے وہ اس حصہ سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا جو آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں گے، اور اگر آپ ہم کو برق الغیمات جانے کا حکم دیں گے تو ضرور ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہم کو سمندر میں کود پڑنے کا حکم دیں گے تو ہم اسی وقت سمندر میں کود پڑیں گے اور ہم میں کا ایک شخص بھی پیچھے نہ رہے گا۔
ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کو مکروہ نہیں سمجھتے، البتہ تحقیق ہم لڑائی کے وقت بڑے صابر اور مقابلہ کے سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آپ کو وہ چیز دکھائے جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، بس اللہ ہی کے نام پر ہم کو لے کر چلیے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ خبر دی کہ مجھ کو قوم کی پچھاڑے جانے کی جگہ دکھلائی گئیں، اور ادھر مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صاحبہ عاتقہ بنت عبد المطلب نے زمزم غفاری سے مکہ پہنچنے سے پہلے یہ خواب دیکھا کہ ایک اونٹ سوار آیا اور ابقح میں اونٹ کو بٹھا کر بآواز بلند یہ پکار رہا ہے، الا انفروا یا آل غدر لمصارعکم فی ثلاث، اے اہل غدر اپنے مقتل اور پچھڑنے کی جگہ کی طرف 3 دن میں نکل جاؤ۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، پھر وہ اپنا اونٹ لے کر مسجد حرام میں گیا اور پھر یہی آواز دی۔ اس کے بعد جبل قبیس پر چڑھا اور اوپر سے پتھر کی ایک چٹان پھینکی۔ جب وہ چٹان پہاڑ کے دامن میں پہنچی تو چور چور ہو گئی، اور مکہ کا کوئی گھر ایسا نہ رہا کہ جس میں اس کا کوئی ٹکڑا جا کر نہ گرا ہو۔ عاتقہ نے یہ خواب اپنے بھائی حضرت عباس سے ذکر کیا اور کہا کہ اے بھائی، خدا کی قسم آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور اندیشہ ہے کہ تیری قوم پر کوئی بلا اور مصیبت آنے والی ہے، دیکھو اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرنا۔ عباس گھر سے باہر نکلے اور اپنے دوست ولید بن عتبہ سے اس خواب کا ذکر کیا اور یہ تاکید کی کہ اس خواب کا کسی اور سے ذکر نہ کرنا، مگر ولید نے اپنے باپ عتبہ سے اس خواب کو ذکر کر دیا۔ اس طرح بات تمام مکہ میں پھیل گئی۔ دوسرے تیسرے روز حضرت عباس مسجد حرام میں گئے تو دیکھا کہ ابو جہل ایک مجمع کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ابو جہل نے حضرت عباس کو دیکھتے ہی کہا کہ اے ابو الفضل، تمہارے مرد تو نبوت کے مدعی تھے ہی، اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگی۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تو ابو جہل نے عاتقہ کا خواب ذکر کیا۔ اسی دوران میں زمزم غفاری ابو سفیان کا پیغام لے کر اس شان سے مکہ میں پہنچا کہ پیراہن یعنی قمیص چاک ہے اور اونٹ کی ناک کٹی ہوئی ہے، اور یہ پکارتا ہوا آ رہا ہے کہ اے گروہ قریش، اپنے کاروان کی خبر لو، جلد از جلد ابو سفیان کے قافلہ کی مدد کو پہنچو۔ یہ خبر سنتے ہی قریش پورے ساز و سامان کے ساتھ مکہ سے نکل کھڑے ہوئے اور بدر میں پہنچ کر خواب کی تعبیر بحالت بیداری آنکھوں سے دیکھ لی۔ یہ روایت مستدرک حاکم اور مجمع الزوائد کے اندر منقول ہے۔ اسی طرح موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں ہے کہ زمزم غفاری جب مکہ آیا تو قریش کو عاتقہ کے خواب سے ڈر پیدا ہو گیا۔ اس روایت کو البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ عاتقہ بنت عبد المطلب کے اسلام میں اختلاف ہے۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ عاتقہ مسلمان ہوں اور مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی، جس کی تفصیل الاصابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر منقول ہے۔ اسی طرح قریش جب پورے ساز و سامان کے ساتھ گاتے بجاتے ہوئے روانہ ہوئے، جب مقام جحفہ میں پہنچے تو جہیم بن سلط نے یہ خواب دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور ایک اونٹ اس کے ہمراہ ہے۔ وہ آ کھڑا ہوا اور یہ کہتا ہے کہ قتل ہوا عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل اور امیہ بن خلف اور فلاں اور فلاں۔ بعد ازاں اس شخص نے اونٹ کے ایک برچہ مار کر لشکر میں چھوڑ دیا۔ لشکر میں کوئی خیمہ ایسا نہ رہا جس پر اس کے خون کے چھینٹے نہ پڑے ہوں۔ ابو جہل کو جب اس خواب کی اطلاع ہوئی تو بہت برہم ہوا اور یہ کہا کہ یہ بنی المطلب میں دوسرا نبی پیدا ہوا ہے، کل کو جب مقابلہ ہوگا تب اس کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ میں ہم میں سے کون قتل ہوگا۔ اس روایت کو البدایہ والنہایہ اور عیون الاثر کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ بس اور عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کو رسول اللہ نے ابو سفیان کے قافلہ کی جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تھا، جب مقام بدر پر پہنچے تو ایک ٹیلہ کے نیچے جہاں ایک پانی کا چشمہ تھا اپنے اونٹوں کو بٹھایا۔ اتنے میں 2 عورتیں دکھائی دیں جن میں سے ایک دوسرے پر اپنے قرض کا تقاضا کرتی تھی، تو اس نے یہ کہا کہ کل یا پرسوں قریش کا قافلہ شام سے آنے والا ہے، اس وقت محنت مزدوری سے جو کماؤں گی اس سے تیرا حق ادا کر دوں گی۔ مجدی بن عمر جوہنی بھی پانی کے چشمہ پر موجود تھا، یہ تمام گفتگو سن رہا تھا۔ جب قرضدار عورت نے قرض خواہ عورت سے کہا کہ کل یا پرسوں قریش کا قافلہ آنے والا ہے، اس وقت قافلہ کا کچھ کام کر کے تیرا حق ادا کر دوں گی، تو مجدی نے یہ کہا سچ کہتی ہے، اور یہ کہہ کر بیچ بچاؤ کرا دیا۔ حضرت بس اور عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ سنتے ہی اونٹ پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعے کی اطلاع دی۔ بس اور عدی کے چلے جانے کے بعد ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت کی خبر لینے کی غرض سے اس مقام پر پہنچا اور مجدی بن عمر سے دریافت کیا کیا تم نے کسی کو یہاں آتے جاتے دیکھا ہے؟ مجدی نے کہا کہ کسی کو نہیں دیکھا، صرف 2 سواروں کو دیکھا کہ اس ٹیلہ کے نیچے آ کر اونٹ بٹھائے اور پانی پلایا اور مشکیزہ پانی سے بھر کر چلے گئے۔
ابو سفیان فوراً اس مقام پر پہنچا، کچھ مینگنیاں پڑی ہوئی تھیں، ایک مینگنی کو اٹھا کر توڑا تو اس سے ایک گٹھلی برآمد ہوئی۔ ابو سفیان نے اس گٹھلی کو دیکھ کر کہا کہ خدا کی قسم، یثرب یعنی مدینہ کی کھجور کی گٹھلی ہے۔ فوراً وہاں سے واپس ہوا اور قافلہ کا رخ بدل دیا اور ساحل کے راستے سے قافلہ کو بچا کر صحیح سالم لے گیا اور قریش کو یہ پیغام بھیجا کہ انکم انما خرجتم لتمنعوا عیرکم ورجالکم واموالکم وقد نجاہ اللہ فرجعوا، یعنی تم اس لیے نکلے تھے کہ قافلہ کو اور اپنے آدمیوں کو اور اپنے اموال کو بچا لو، اللہ نے سب کو بچا لیا، لہذا تم مکہ واپس چلے جاؤ۔ ابو جہل نے کہا کہ جب تک ہم بدر پہنچ کر 3 دن تک کھا پی کر اور گا بجا کر خوب مزے نہ اڑا لیں اس وقت تک ہرگز واپس نہ ہوں گے۔ اخنس بن شریک سردار بنی زہرہ نے کہا کہ اے بنی زہرہ، تم فقط اپنے اموال کی حفاظت کے لیے نکلے تھے تو اللہ نے تمہارے اموال بچا لیے، اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بے وجہ ہم کو ہلاکت میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، جیسا کہ یہ شخص ابو جہل کہتا ہے، لہٰذا تم واپس ہو جاؤ۔ قبیلہ بنو زہرہ کے تمام لوگ اپنے سردار اخنس بن شریک کے کہنے کے وجہ سے واپس ہو گئے، اور بنی زہرہ میں سے کوئی شخص بھی بدر میں شریک نہیں ہوا، اور دیگر بعض نے یہ بھی کہا کہ جب ہمارا قافلہ صحیح سالم بچ گیا تو اب جنگ کی ضرورت نہیں رہی۔ مگر ابو جہل نے ایک نہ سنی اور بدر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر رسول اللہ بمائے اپنے اصحاب کے بدر پہنچ گئے، مگر قریش نے پہلے پہنچ کر پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیا اور مناسب موقعوں کو اپنے لیے چھانٹ لیا، بخلاف مسلمانوں کے کہ ان کو نہ پانی ملا اور نہ ہی مناسب جگہ ملی۔ ریتلا میدان تھا جہاں چلنا بھی دشوار تھا، ریت میں پاؤں دھس جاتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے باران رحمت نازل فرمائی جس سے تمام ریت جم گئی، اور پانی جمع کرنے کے لیے مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا دیے تاکہ پانی کو وضو اور غسل کے کام میں لا سکے۔ سورہ انفال میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ ترجمہ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ یہ پانی اگرچہ مسلمانوں نے اپنی ضرورت کے لیے جمع کیا تھا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں اور خون کے پیاسوں کو بھی اس سے پینے کی اجازت دے دی۔ جب شام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص اور چند صحابہ کو قریش کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا۔ اتفاق سے ان کو 2 غلام ہاتھ آ گئے، ان کو پکڑ لائے اور دریافت کرنا شروع کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ ان غلاموں نے کہا کہ ہم قریش کے سقا ہیں، یعنی پانی لانے کے لیے نکلے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کہنے کا کچھ یقین نہ آیا اور یہ سمجھ کر ان کو کچھ مارا کہ شاید مار پیٹ کے خوف سے ابو سفیان کا کچھ حال بتائیں۔ جب ان پر کچھ مار پڑی تو کہنے لگے ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے مارنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جب ان غلاموں نے سچ کہا تو تم نے ان کو مارا، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم یہ قریش کے آدمی ہیں، یعنی ابو سفیان کے ساتھیوں میں سے نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قریش کہاں ہیں؟ ان غلاموں نے کہا کہ واللہ اس مقنقص ٹیلہ کے پیچھے ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے لوگ ہیں؟ جواب دیا کہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کی تعداد کتنی ہے؟ غلاموں نے کہا کہ ہم کو ان کی شمار اور تعداد معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا روزانہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ جواب دیا ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1000 اور 900 کے درمیان ہے۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ سردارانہ قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عتبہ اور شیبہ اور اس کے بیٹے، ربیہ اور ابو البختری بن ہشام اور حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر اور طعیمہ بن عدی، نظر بن حارث اور زمعہ بن اسود، ابو جہل بن ہشام اور امیہ بن خلف، اور اسی طرح منبہ حجاج کے بیٹے اور سہیل بن عمر اور عمر بن عبد ود وغیرہ۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مکہ نے آج اپنے تمام جگر گوشوں کو تمہاری طرف پھینک دیا ہے۔ غرض یہ کہ آپ نے قریش کا تمام حال معلوم کر لیا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے لڑائی کی تیاری کی اور سعد بن معاذ کی رائے سے آپ کے قیام کے لیے ایک ٹیلے پر ایک چھپر بنا دیا گیا۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ سعد بن معاذ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، کیا آپ کے لیے ایک چھپر نہ بنا دے جس میں آپ تشریف رکھیں اور سواریاں آپ کے قریب تیار رکھیں، پھر ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں۔ بس اگر اللہ نے ہم کو عزت دی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو ہماری عین تمنا ہے
اور اگر خدا نخواستہ دوسری صورت پیش آئی تو آپ سواری پر سوار ہو کر ہماری قوم کے باقی لوگوں سے جا ملیں، اور قوم کے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، اے پیغمبر خدا، ہم ان سے زیادہ آپ کے محب نہیں، اگر ان کو کسی وجہ سے اس میں بھی یہ گمان ہوتا کہ آپ کو جنگ کا سامنا ہوگا تو ہرگز پیچھے نہ رہتے، شاید اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرماتا اور وہ نہایت اخلاص اور خیر خواہی سے آپ کے ساتھ جہاد کرتے۔ رسول اللہ نے سعد بن معاذ کی تعریف کی اور ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ بعد ازاں آپ کے لیے ایک چھپر بنا دیا گیا کہ آپ اس میں رہیں۔ یہ چھپر ایک ایسے بلند ٹیلے پر بنایا گیا جس پر کھڑے ہو کر تمام میدان نظر آتا تھا۔ حضرت انس حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جس شب کی صبح کو میدان کارزار گرم ہونے والا تھا، اس شب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو میدان کارزار کی طرف لے کر چلے تاکہ اہل مکہ کی قتل گاہیں ہم کو آنکھوں سے دکھلا دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اشارہ فرماتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ ھذا مصرع فلان غدن انشاءاللہ، یہ ہے فلاں کی قتل گاہ صبح کو انشاءاللہ، اور مقام قتل پر ہاتھ رکھ کر نام بنام اس طرح صحابہ کو بتلاتے رہے۔ قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، کسی ایک نے بھی اس جگہ سے سر منہ تجاوز نہ کیا جہاں آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کے قتل کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ بعد ازاں آپ اور آپ کے جار غار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اس عریش یعنی چھپر میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور صدیق الانصار سعد بن معاذ چھپر کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ یہ روایت طبقات ابن سعد سے نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی شب میں کوئی شخص ہم میں سے ایسا نہ تھا جو سو نہ رہا ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے، کہ تمام شب نماز اور دعا اور گریہ وزاری میں گزاری اور اسی طرح صبح کر دی۔ طلوع فجر ہوتے ہی آپ نے یہ آواز دی، الصلاۃ عباد اللہ، اے اللہ کے بندہ، اے اللہ کے بندو، نماز کا وقت آ گیا۔ آواز کا سننا تھا کہ سب جمع ہو گئے۔ آپ نے ایک درخت کی جڑ میں کھڑے ہو کر سب کو نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی راہ میں جانبازی اور سرفروشی کی ترغیب دی۔ یہ روایت کنز العماد اور ابن ابی شیبہ سے ہم نے آپ کے سامنے نقل کی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے اصحاب کی صفوں کو سیدھا کیا، ادھر کفار کی صفیں تیار تھیں۔ ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ ایک طرف سے حق کی جماعت ہے اور دوسری طرف سے باطل کی جماعت میدان کی طرف بڑھی۔ رسول اکرم نے جب قریش کی عظیم الشان جماعت کو پورے ساز و سامان کے ساتھ میدان کاردار کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، یہ قریش کا گروہ ہے جو تکبر اور غرور کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا ہے، تیری مخالفت کرتا ہے اور تیرے بھیجے ہوئے پیغمبر کو جھٹلاتا ہے۔ اے اللہ، اپنی فتح و نصرت نازل فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا، اور اے اللہ ان کو ہلاک کر۔ یہ روایت فتح الباری اور سیرت ابن ہشام کے اندر نقل کی گئی ہے۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے لشکر اسلام کو مرتب فرمایا۔ ترتیب اور صفارائی کے وقت دست مبارک میں ایک تیر تھا۔ صف میں سواد بن غزیہ ذرا آگے نکلے ہوئے تھے۔ آپ نے بطور تلطف سواد بن غزیہ کے پیٹ پر تیر کا ایک ہلکا سا کچوکا دے کر فرمایا کہ استوی یا سواد، اے سواد سیدھے ہو جاؤ۔ سواد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اوجعتنی وقد بعثک اللہ بالحق والعدل فاقذنی، یا رسول اللہ، آپ نے مجھ کو درد مند کیا اور تحقیق اللہ نے آپ کو حق اور عدل کے ساتھ بھیجا ہے، میرا بدلہ دے دیجیے۔ آپ نے شکم مبارک سے اپنی قمیض کو اٹھا کر سواد سے فرمایا کہ اپنا بدلہ لے لو۔ سواد نے شکم مبارک کو گلے لگا لیا اور بوسہ دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، شاید یہ آخری ملاقات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور سواد بن غزیہ کے لیے دعائے خیر ارشاد فرمائی۔ اس روایت کو الاصابہ اور سیرت ابن ہشام سے ہم نے آپ کے سامنے نقل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کو مرتب اور اس کی صفوف کو صفوف ملائکہ کی طرح درست اور ہموار فرما کر عریش یعنی چھپر میں تشریف لے گئے۔ صرف حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ہمراہ عریش میں داخل ہوئے اور سعد بن معاذ تلوار لے کر عریش کے دروازے پر کھڑے ہوئے۔ چنانچہ ابو محجن ثقفی فرماتے ہیں کہ قریش جب مطمئن ہوئے اور جنگ سے پہلے عمیر بن وہب جمحی کو مسلمانوں کی جماعت کا اندازہ لینے کے لیے بھیجا تو عمیر بن وہب گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کے ارد گرد پھر کر واپس آئے اور یہ کہا کہ کم و بیش 300 آدمی ہیں، لیکن مجھ کو ذرا مہلت دو، یہ دیکھاؤں کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اور جماعت تو کہیں کمین گاہ میں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ چنانچہ عمیر گھوڑے پر سوار ہو کر دور ایک چکر لگا کر واپس آئے اور یہ کہا کہ کوئی کمین اور مدد نہیں، لیکن اے گروہ قریش، میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مدینہ کے اونٹ موت احمر قتل کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں
اور اس قوم کا سوائے ان تلواروں کے کوئی پناہ اور سہارا نہیں۔ خدا کی قسم میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے جب تک کوئی اپنے مقابل کو نہ مار لے گا اس وقت تک ہرگز نہ مارا جائے گا۔ پس اگر تمہارے آدمی بھی انہیں کے برابر مارے گئے تو پھر زندگی کا لطف ہی کیا رہا؟ سوچ کر کوئی رائے قائم کر لو۔ حکیم بن حزام نے کہا کہ بالکل درست ہے، اور اٹھ کر عتبہ کے پاس گئے اور کہا کہ اے ابو الولید، آپ قریش کے سردار اور بڑے ہیں، کیا آپ کو یہ پسند نہیں کہ ہمیشہ خیر اور بھلائی کے ساتھ آپ کا ذکر ہوتا رہے؟ عتبہ نے کہا کہ کیا ہے؟ حکیم نے کہا کہ لوگوں کو لوٹا کر لے چلو اور عمر بن حضرمی کا خون بہا اپنے ذمہ لے لو۔ عتبہ نے کہا کہ عمر بن حضرمی کا خون بہا اور دیت کا ذمہ دار ہوں، لیکن ابو جہل سے بھی مشورہ کر لوں، اور کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا۔ چنانچہ میدان کارزار میں عتبہ نے ایک تقریر کی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے گروہ قریش، واللہ تم کو محمد اور ان کے اصحاب سے جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، یہ سب تمہارے قرابت دار ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے باپ اور بھائی بنی الاعمام یعنی چچا زادوں اور بنی الاخوال یعنی مامو زادوں کے قاتلوں کو دیکھتے رہو گے۔ محمد اور عرب کو چھوڑ دو، اگر عرب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا تو تمہاری مراد پوری ہوئی، اور اگر اللہ نے ان کو غلبہ دیا تو وہ بھی تمہارے لیے باعث عزت و شرف ہوگا، کیونکہ وہ تمہاری ہی قوم کے ہیں، ان کا غلبہ تمہارا ہی غلبہ ہے۔ دیکھو میری نصیحت کو رد مت کرو اور مجھ کو سفیہ اور نادان یعنی بے وقوف نہ بناؤ۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں ابو جہل کے پاس آیا۔ ابو جہل اس وقت زرہ پہن کر ہتھیار سجا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ عتبہ نے مجھ کو یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ابو جہل سنتے ہی غصے سے بھڑک اٹھا اور کہا کہ عتبہ اس لیے بھی لڑائی سے جان چھڑانا چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اور اس پر کوئی آنچ نہ آئے۔ خدا کی قسم ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے جب تک اللہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین فیصلہ نہ کر دے۔ اور عمر بن حضرمی کے بھائی عامر بن حضرمی کو بلا کر یہ کہا کہ یہ تیرا حلیف عتبہ لوگوں کو لوٹا کر لے جانا چاہتا ہے اور تیرے بھائی کا خون تیری آنکھوں کے سامنے ہے۔ عامر نے سنتے ہی کہا کہ واہ عمرہ، واہ عمرہ، ہائے عمر کا نعرہ لگانا شروع کر دیا، جس سے تمام فوج میں جوش پھیل گیا اور سب لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ روایات ہم نے آپ کے سامنے سیرت ابن ہشام اور زرقانی سے نقل کی ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ ابو جہل عمر بن حضرمی کے خون کا ذکر لوگوں کو جوش دلانے کے لیے کرتا تھا۔ اصل مقصد جس کے لیے قریش مکہ سے نکلے تھے وہ کاروان تجارت کی حفاظت تھی۔ جب وہ بچ نکلا تو لوگ جنگ کے لیے آمادہ نہیں تھے اور قدم قدم پر واپسی کا مسئلہ زیر بحث آ جاتا تھا۔ لہذا کسی علامہ کا یہ گمان کرنا کہ قریش محض عمر بن حضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ پر حملہ کرنے کی نیت سے نکلے تھے، یہ بالکل غلط ہے اور روایات کے خلاف ہے۔ بہرحال جنگ کا آغاز ہوا۔ ابو جہل کی تان آمیز گفتگو کا یہ اثر ہوا کہ عتبہ بھی ہتھیار سجا کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا، اور گروہ مشرکین میں سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ ہی اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر میدان میں آیا اور للکار کر اپنے مبارز اور مقابل کو طلب کیا۔ لشکر اسلام میں سے 3 شخص مقابلے کے لیے نکلے، عوف اور معوذ جو کہ حارث کے بیٹے تھے، اور عبداللہ بن رواحہ۔ عتبہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ رحتم من الانصار، یعنی ہم گروہ انصار میں سے ہیں۔ عتبہ نے کہا کہ ما لنا بکم من حاجت، یعنی ہم کو تم سے مطلب نہیں، ہم تو اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اور ایک شخص نے للکار کر یہ آواز دی، یا محمد اخرج الینا اکفاءنا من قومنا، کہ اے محمد ہماری قوم میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی ہم سے لڑنے کے لیے بھیجو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو حکم دیا کہ صف قتال کی طرف واپس آ جائیں، اور حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم کو نام بنام مقابلے کے لیے نکلنے کا ارشاد فرمایا۔ حسب الارشاد یہ تینوں مقابلے کے لیے نکلے۔ چہروں پر چونکہ نقاب تھے اس لیے عتبہ نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ عبیدہ نے کہا کہ میں عبیدہ ہوں، حمزہ نے کہا کہ میں حمزہ ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں علی ہوں۔ جب عتبہ نے ان تینوں حضرات کا تعارف لے لیا تو اس نے کہا نعم اکفاء کرام، یعنی تم ہمارے جوڑ اور برابر کے ہو اور محترم ہو۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قونوا یا بنی ہاشم بحقکم الذی بعث اللہ بہ نبیکم اذا جاؤوا بباطلہم لیطفئوا نور اللہ، اے بنی ہاشم اٹھو اس حق کے ساتھ جس کو اللہ نے تمہارے نبی کو دے کر بھیجا ہے، یہ باطل کو لے کر اللہ کا نور بجھانے آئے ہیں۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ عبیدہ عتبہ کے مقابلے میں نکلے اور حمزہ شیبہ کے اور علی ولید کے مقابل ہوئے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے تو اپنے مقابل کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ عبیدہ خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے مقابل کو بھی زخمی کیا۔ بالآخر عتبہ نے
حضرت عبیدہ پر تلوار کا ایسا وار کیا جس سے حضرت عبیدہ کے پیر کٹ گئے۔ حضرت علی اور حمزہ اپنے اپنے مقابل سے فارغ ہو کر حضرت عبیدہ کی امداد کو پہنچے اور عتبہ کا کام تمام کر دیا اور عبیدہ کو اٹھا کر آپ کی خدمت میں لے آئے۔ عبیدہ کی پنڈلی کی ہڈی سے خون جاری تھا۔ عبیدہ نے دریافت کیا کہ کیا میں شہید ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر عبیدہ نے کہا کہ کاش اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو یقین کرتے کہ ان کو اس شعر کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ وَنُسْلِمُ حَتَّى نُسْرَعُ حَوْلَهُ وَنُذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کر سکتے ہیں کہ جب ہم سب ان سے پہلے قتل کر دیے جائیں اور اپنے بیٹوں اور بیویوں سے بے خبر ہو جائیں۔ اس موقع پر محدثین نے بعض اور اشعار بھی نقل کیے ہیں جو کہ سیرت اور حدیث کی کتابوں کے اندر منقول ہیں۔ عتبہ اور شیبہ اصل میں جنگ سے اس لیے جان چراتے تھے کہ اول تو عاتکہ اور پھر جوہیم بن سلط کے خواب کی وجہ سے پریشان تھے، اور پھر یہ کہ مکہ میں چلتے وقت یہ ماجرا پیش آیا کہ عداس نے، جو کہ عتبہ اور شیبہ کے غلام تھے اور نصرانیت سے تائب ہو کر طائف کی واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام لا چکے تھے۔ جب عتبہ اور شیبہ بدر کے لیے روانہ ہونے لگے تو جاتے وقت عداس نے عتبہ اور شیبہ کے پیر پکڑ لیے اور کہا کہ بھی ابی و امی انتما واللہ انہ لرسول اللہ وما تساقانی الا الی مصارعکما۔ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، خدا کی قسم وہ یعنی محمد بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، اور نہیں ہانکے جا رہے ہو تم مگر اپنے مقتل کی طرف، اور رو پڑے۔ عاص بن شیبہ نے حضرت عداس کو روتے ہوئے دیکھ کر رونے کا سبب پوچھا تو عداس نے کہا کہ میں اپنے ان آقاؤں کی وجہ سے روتا ہوں کہ دونوں اللہ کے رسول سے قتال اور جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ عاص نے کہا کہ کیا واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو عداس کانپ اٹھے اور کہا کہ ای واللہ انہ لرسول اللہ الی الناس کافۃ، ہاں خدا کی قسم تحقیق وہ اللہ کے رسول ہیں جو تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ عداس کا یہ کلام عتبہ اور شیبہ کے دل میں اتر چکا تھا کہ یہ سب لوگ مارے جائیں گے، اس لیے عتبہ اور شیبہ جنگ سے جان چراتے تھے۔ فقط ابو جہل کے تان کی وجہ سے عتبہ اور شیبہ نے سبقت کی، اور ابو جہل بارہا عتبہ اور شیبہ کو بزدلی اور نامردی کا تانا دیا کرتا تھا، اس لیے سب سے پہلے یہ دونوں جنگ کی طرف پڑے تاکہ اپنے سے بزدلی اور نامردی کے تانوں کو دور کریں۔ ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن یہ ارشاد فرمایا، اپنے تیروں کو وقت کے لیے بچا رکھنا، جب کافر تم پر ہجوم کر دیں اور قریب آ جائیں اس وقت تیر چلانا۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر منقول ہے۔ غزوہ بدر کا یہ پہلا حصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی دل کو چھو لینے والا اور ایمانی جذبات کو حرارت دینے والا واقعہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سن کر بھی مزہ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کی اگلی تفصیلات ہم آپ کے سامنے دوسرے حصے میں بیان کریں گے، جس میں جنگ کا تفصیلی نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ امید واثق ہے کہ آپ کو غزوہ بدر کے متعلق سن کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا، اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے، اور اپنے دوستوں احباب میں ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے تاکہ صدقہ جاریہ کے اندر آپ کا بھی حصہ پڑتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ترتیب کے مطابق اپنے رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی دعاؤں کے اندر خصوصی طور پر ہمارے چینل اور ہماری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔